بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئک اصحاب الجحیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعد اللہ، اگلی آیت، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نہ کہ اوپر یہ جو باتیں کیے توڑ پھوڑ کے بے ایمانیاں کرتے رہے اور کہا ہم جنت میں جا رہے ہیں اور ڈھکوسلے بنا لیے جنت میں جانے کے، ان باتوں کو ترک کر دیا. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ان باتوں پر، اور وہ ایمان نے ان سے کیا کرایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال کروائے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کو اللہ مغفرت دے گا، مغفرت کمی بیشی جو ہوگی دور کر دے گا خدا. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کو عظیم اجر دے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب معنی سمجھیے گا اس کا. اس کفرو سے کافروں کی طرف ذہن نہ چلا جائے، ہم تو نہیں ہے، کافر مراد ہے. انہی اوپر کے احکام کو دیکھیے. خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ کرو، بچو اس سے، ان عہدوں کو توڑنے سے. پھر فرما رہا ہے جو ایمان لائیں گے عمل صالح کریں گے، کانٹیکسٹ دیکھیے آیات کا سیاق و سباق، ان کے لیے مغفرت اجر عظیم ہے. اور جو کفر کریں گے یعنی جو نہیں مانیں گے، جو ان باتوں کو فالو نہیں کریں گے، وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، جھٹلا دیں گے. ایک جھٹلانا ہوتا ہے بندہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، قول سے جھٹلا دے، یہ تو دین سے خارج ہو جائے گا. اور ایک کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن کرے بے ایمانی، یہ عملی کفر ہے. یہ سبب بن سکتا ہے قیامت کے دن انسان اٹھے تو مومن نہ اٹھے، کافر اٹھے. یہ ائمہ اہل بیت نے بتایا ہوا ہے اپنی روایات میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ مومنوں سے پوچھو تو مومن گواہی دیتے ہیں یہ مومن ہے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے. اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں ابتدائی ابواب میں یہ حدیث موجود ہے، عین قرآن ہے. توجہ فرما رہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جن سے مومنوں سے پوچھو ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومن ہے لیکن اللہ کے ہاں کافر ہے، جبکہ مومنوں نے بھی صحیح گواہی دی ہے. صحیح گواہی کس معنی میں؟ وہ تو ظاہر کے پابند تھے، انہوں نے تو ظاہر دیکھنا تھا، لیکن آیا ان کی گواہی سے کنفرم ہو گیا؟ نہیں. امام فرما رہے کہ ایسا نہیں ہے. ایسے ہوتے ہیں کہ جو مومن کہہ رہے ہوتے ہیں مومن ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہوتے. مومن وہ ہوتا ہے جو اندر سے جھکا ہو خدا کے، نہ کہ صرف ظاہر مثلا بنا لیو. تو یہ کفروا وکذبوا، نہ ماننا ہے خدا کی باتوں کو، یا قول سے بندہ کہ میں نہیں مانتا ہوں اور اس کو کہیں گے کافر ہو گیا ظاہری طور پر. لیکن ایک ہے کہ میں آیات کو مانتا ہوں لیکن ایک کو بھی لفٹ نہ کرائے عمل میں، اس کا معاملہ خدا کے پاس خطرناک. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں. جحیم جہنم کا ایک نام ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. وہ کیا؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک گروہ نے، ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تم پر بڑھائیں، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں، تم پر حملہ کرنے لگے تھے، انہوں نے کر لیا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. یہ اشارہ ہے کتنے ہی موارد ایسے آئے تھے جس میں کفار بہت طاقتور تھے اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل تعداد کے باوجود مسلمانوں کو فتح دی. غیبی امداد مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی. اب خدا کہہ رہے اب جب تمہارے پاس تھوڑا یہ آپ کو پتہ ہے مائدہ آخری صورتوں میں سے، اب تمہارے پاس اقتدار آ گیا ہے، اب اللہ کی ان نعمتوں کے شکر گزار، نہ کہ اب تم اللہ کے عہد توڑنے شروع کر دو. اب تمہارے پاس اقتدار آ گیا، تمہارے پاس اگر مال آ گیا، اب تمہاری حرکتیں ویسی ہو جائیں جیسے کفار کی ہوتی.
تمہارے اعمال ویسے ہو جائیں جیسے کفار کے ہوتے. تو اب نعمت کب یاد کرائی جاتی ہے؟ کہ جب انسان خوف ہو کہ یہ مثلا آپ نے کسی پہ احسان کیا ہو اور وہ ایسا رویہ رکھے کہ جیسے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، تو آپ کہیں گے یاد ہے میری جب باری تھی میں نے کیا کیا تھا، اور اب جب تیری باری آئی تو تو کیا کر رہا ہے. تو خداوند عالم بھی انسان، البتہ خدا کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، خدا کا یہ یاد کرانا بھی اس کی رحمت ہے. کیوں؟ کہ کریں گے تو بچیں گے عذاب سے، ورنہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے. اے ایمان والو، اللہ کا احسان یاد کرو. جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے تمہاری طرف بڑھنے والے ان کے ہاتھ روک دیے. واتقوا اللہ، دیکھیں تقوی کی کتنی تکرار ہے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے. مومنوں کو تو صرف یہ جو علی اللہ پہلے آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ پر توکل کرے مومن، یعنی مومنوں کو یہ چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے. صدق اللہ العلی العظیم.